ہم نے خاموش رہے تھے, زیادہ لوگوں سے باتیں نہیں کی تھی. آپ سب کا یہ حال ہوگا, اور کسی سے پوچھ لیں 1000 لوگوں سے مل کے کہ آپس میں ملے بھی کم ہوئے. شادی بیاہ ان دنوں میں نہیں ہوا, بازاروں میں ان دنوں نہیں گئے. میں جب دواخانے سے نکلتا ہوں معمول کسی ایک سے جو ملاقات ہوئی بھائی ممتاز کیا ہوتا ہے, 1 گھنٹے ان سے کوئی گپ شپ ہوتی ہے. وہ گپ شپ بھی کیا ہوتی ہے, ان سے سنتا تو ان کے حضرت والا نامہ جو چلتا ہے وہ بس وہ ہماری ملاقات ہوتی ہے, اور وہ اس کے علاوہ باتیں نہیں کرتے. مجھے یاد نہیں 40 سال ہو گئے ان سے میری ملاقات کو, کبھی انہوں نے زیورات کے بھاؤ بتایا ہو یا اپنا کاروبار بتایا ہو کہ میں نے کہاں سے کہا. بس ہماری عادت نہیں کر رہے, ایک آگے 2 آگے ان سے بھی یہ بات کرے, گھر آ گئے. تو پورے رمضان وہ بھی نہیں ہوا کہ وہ دارو چلے آتے تھے میری ملاقات میں. میں بات بتا رہا ہوں کہ اب میں بھی آزاد ہو گیا, اب مجھے بھی بازار کرو. اس وقت بازار بھی نہیں جا رہے تھے, اب بازار کی دعا بھی ہے. کون سا تیسرا چوتھا کلمہ ہے وہ بھی ہمیں یاد نہیں رہتا. تو ہم اس سے بھی بچے تھے, بازار جانے کی ظلمت سے, آنکھوں کی بد نظری سے بھی بچے تھے. تو ہر وقت بچے ہی سوچے تھے نا. اب ہمارا آزاد ہو گیا تو ہر شخص تیر لے کھڑا ہمیں زخمی کر رہا ہے. بد نظری, بازار کا جانا, بازار سے گزرنا, زائد گفتگو نہیں ہوتی, زائد دوستیاں نہیں تھیں, بیٹھکیں نہیں ہو رہی تھیں. جو لوگ سال بھر گپ شپ لگاتے, ایک بیٹھک ہوتی, چائے پیتے, اچھا بھائی تو ویسا تو وہ کچھ نہیں تھا. دفتر جو 8 بجے سے ہوتے تھے میرے خیال سے 4 بجے تک گھر آ جاتے تھے. تو سونا بھی آتا تھا, آگے سو جاتے تھے. پھر کسی سے نہیں ملیں گے, سو جاتے ہیں. پھر اثر میں اٹھیں گے, پھر مدد. اتنا دھیان تھا کہ ہر شخص بچہ بڑا مسجدیں بھری تھی, دوڑ کی مدد کر جاتے. صحیح لوگ اذان سے پہلے راستے میں نظر آئیں گے, بس جا رہے ہیں, اور وہ تو ابھی بھی جائیں گے. تو ہم اپنی حالتوں کو دیکھیں کہ تو خدا رحم ہم اس کا بات رکھیں کہ بھی اتنے اللہ سے قربت ہو گئی, قریب ہو گئے. نبی کریم سنتیں جاری, مسواک جیسی سنت, چھوٹی سنت کہتے, بہت بڑی سنت, وہ بھی بھول جاتے ہیں. اسے ٹیم میں رکھ رہے تھے, اہتمام کا بنا رہے, رکھ رہے, اور اس کے پورے فوائد. ایک ڈاکٹر صاحب ملے تو وہ میرا بھانجا بھی چلا گیا ہمارے کا, تو وہ اس کو میں نے کہا کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ مسواک یوسف کو چلے گئے ہمارے کا میرے بھانجا, تو وہ کہاں یا کلینک کھولی گھر میں, ہمارے چچا کے نیچے کمرہ تھا اس میں کلینک کھولی. تو میں نے کہا ایسا کرنا تم دانتوں کے لیے ایسا کرنا کہ مسواک جہاں تمہارے سارے سامانوں سے مسواک کے خوبصورتی کچھ پین میں لگا کے رکھتے ہیں, اور ہر آنے والوں کو بتانا. تو یہ سنت تمہارے زندہ تو میں ثواب ملے گا. پھر میں بات چیت چل رہی تھی, وہ ہوتے ہوئے چلے گئے. تو پھر اتنی اہمیت ہے, میں نے کہا اس سے زیادہ ہے جو بات ہی نہیں ہوئی, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جمعے کے دن معمول ہے ہمارے مدد کے ساتھی ہیں, وہ تقسیم کر دیتے تو وہ لے کے آ جاتے تھے. تو وہ ان کو کیا ضرورت تھی کہ اس سنت کو زندہ کرنا. اس سنت کو زندہ کر کے اپنی زندگی میں ہم لے آئیں تو ہمارا ہی فائدہ ہے. تو اسی طرح جو رمضان میں دل نرم ہوئے تھے اور جو ہم نے اپنا لی تھی, تو اس کو ہم چھوڑے نہیں. اللہ اس میں دیکھیں رمضان سب مضمون نکالا نا, ہیڈنگ میں دیکھا نا, تو یہ ہم اپنے آپ کو بچاؤ جو ہم نے رمضان میں کیا تھا. تو یہ سارا سال ہم نے بزرگوں کی باتیں سنی اور پڑھی سیدھی تھی. جب حج کا موقع تھا تو کتنا مطالعہ ہوتا ہے اس کا, جب جا رہے ہوتے ہیں مولانا شامل مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگ جتنے بھی ہیں, حج کی ٹریننگ 2-3 دن کراتے ہیں. ہمارے بھی مفتی قاسم صاحب نے, جس سے کہ ہزار جو سیزن آتا ہے ویسے کر لیتے ہیں حج کو سیکھنے والے. تو انہوں نے کہا مولانا نے 5 دن کی ٹریننگ کراتے تھے, اور اعلان کرتے تھے کہ جو لوگ نہیں بھی جا رہے تھے وہ بھی بیٹھ جائیں. ہم بھی چلے آتے تھے کہ بھی چلو حج کا عمل ہے نا, 5 دن حج میں کیسے گزارے جائیں. تو اس میں عمرے کا بھی آتا ہے, تو ہم لوگ کثرت سے عمرے بھی جاتے ہیں. تو سیکھ لیں, سیکھنے کا عمل بہت بڑا عمل ہے. یہ جو خانقاہیں بات تھی, اب پاکستان آ کے تو دو ہی خانقاہیں ملی جو بہت شکر کا مقام ہے کہ حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ یہاں خانقاہ کا ایک ماحول تھا. تھانوی رحمۃ اللہ تو کتابوں پڑھا, بڑوں بزرگوں سنا. تو وہاں بھی تو یہ بس کیا تھا کہ ایک اچھا انسان بننے اور ٹریننگ تھی, اور پھر جیسا موقع آتا تھا تو ویسے. اب جہاد کا موقع نہیں ہے, تو اس وقت صحابہ کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ وہی اسکول کالج یونیورسٹی اور کوئی تربیتی کیمپ تھوڑی تھے.
یہ جو آج کل میزائلوں کی جنگ ہو رہی تھی یہ تھوڑی ایسی کوئی جنگ تھی، لیکن ہاں ان کی تاریخ تو کوئی نہیں ملے گی، لیکن 1500 سال پہلے خدا کتابیں لکھنے والوں نے اور حدیث قرآن سے جہاد کی کتنی آیتیں ہیں اور صحابہ نے زندگی کا سگر پوری سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ موجود تھے اور وقت میں خود موجود تھے اور شریک رہے، تو ہمیں اب خوف آتا ہے ان کو پڑھتے ہوئے، تو سب کچھ گزرا نا، اور ان کے فضائل سننے کے ان کے کیا مقامات تھے، تو ہمیں بھی اس کی نقل میں ہم پڑھے گئے سن لیں، ہمیں پتہ ہو کہ کہاں کہاں کیا کیا جہاد اور کون کون شریک ہوا، کس کے مقام پہ ہوا۔ ابھی بھی جب جو لوگ حج عمرہ پہ جاتے ہیں ان مقامات پہ کبھی کوشش کرتے ہیں چلے جائیں، ایسی وادیوں سے گزر جائیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جو قیامت تک پھر ایسی جگہیں اور ایسے لوگ ایسے نام ہمیں نہیں سننے کو ملے گے، تو وہ تو کوئی شبہ ہم زندگی نہ چھوڑیں۔ ابھی رمضان گزرے، رمضان کی نسبت سے کیا وقت ہو گیا، تو بس ہمیں اس کی بات کی عادت پڑ جائے کہ بھائی ہمیں اپنے آپ پہ قابو سر پانا ہے۔